بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اختصار کے ساتھ موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں کیا کسی امتی کے نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ ایک ہزارے کے علاقے کے کسی جاہل ریچھ کو میں نے اپنی آل میں اچھلتے کودے دیکھا ہے، وہ مجھ پر اعتراض کر رہا تھا اور گالیاں نکال رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، صدیق اکبر کا منکر کافر نہیں، مولا علی کا منکر کافر نہیں، تو پھر کس کا منکر کافر ہے؟ پھر وہ اگرچہ ایسوں کو جواب دینا شرعی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھانا تو شرعی ضرورت ہے نا۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارا مسلمانوں، تمام کائنات کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی کے نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے جس کو ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو ماننے سے مسلمان ہوتا ہے اسی کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور ان کا دین ہے۔ اب کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ تعالی کی توحید اور رسول کی رسالت ہے۔ نہ کسی کی صحابیت کا ذکر ہے، نہ کسی کی ولایت کا ذکر ہے۔ مولا علی کو مانے گا تو مسلمان ہوگا، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف اور صرف اللہ کے رسول اور نبی اور ان کے دین کو، ان کی کتابوں کو اللہ تعالی کے فرشتوں کو نہ ماننا یہ کفر بنتا ہے۔ وہ بھی فرشتوں کو نہ ماننا کیوں کفر بنتا ہے؟ کیونکہ قرآن حکیم نے فرشتوں پر ایمان لانے کا کہا ہے۔ میرے دوستو، اور فرشتوں کا انکار فی الجملہ ہو تو کفر بنتا ہے۔ علی التعیین، اگر ایک فرشتہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں آیا، اس کا ذکر تواتر کے ساتھ اسلام میں نہیں ہے، تو اس فرشتے کا انکار کفر نہیں بنے گا۔ ہاں، کہتا ہے میں تمام فرشتوں کو نہیں مانتا، پھر کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے صحابہ کرام کو فی الجملہ لا علی التعیین اجتماعی طور پر ماننا یہ فرض ہے۔ رہا مسئلہ
کہ اگر کسی ایک صحابی کا نام لے کر کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا تو کافر نہیں ہوگا، چاہے صدیق اکبر ہو۔ اہل بیت مطلقاً اہل بیت کے متعلق کہتا ہے میں نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ لیکن اگر اہل بیت میں سے کسی کو معین کر کے کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، چاہے مولا علی ہوں، چاہے امام حسن ہوں، چاہے امام حسین ہوں، کوئی ہو، اس کے نہ ماننے سے کافر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فقہا ہمارے بعض غیر محققین میں سے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت اور صحبت رسول اکرم کے ساتھ یعنی اس کا منکر کافر نہیں، لیکن صدیق اکبر کی صحبت اور صحابیت کا منکر کافر ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آیا اذ قال لصاحبہ، جب رسول نے اپنے صاحب سے فرمایا، تو صاحب صحبت سے ہے، صحبت صدیق اکبر کی قرآن میں آ گئی تو اس کا منکر کافر ہو جائے گا۔ لیکن سن، یہ غیر محققین کی بات ہے، ہمارے تحقیق والے علماء میں سے اعلی حضرت بریلوی جن کے متعلق وہ ہزارویں ریچھ کہہ رہا تھا کہ میں تو اعلی حضرت کو بریلوی ہوں، میں رضوی ہوں، میں فلان ہوں، حالانکہ وہ بڑوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی جاہل آل کے اندر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھو اعلی حضرت امام اہل سنت کی جد الممتار علی رد المحتار، یعنی شامی شریف پر آپ کا جو حاشیہ ہے اس میں آپ تیسری جلد جو سبز پگڑی والوں نے چھاپا ہے، تیسری جلد باب الامامت یعنی کتاب الصلاۃ میں 282 صفحے پر آپ لکھتے ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالے سے، پھر اس پر اپنا کلام کرتے ہیں بخلاف انکار صحبت الصدیق۔ یہ علامہ شامی کی عبارت، علامہ شامی اس پر پھر آگے فرماتے ہیں تأمل، یعنی کیا مطلب کہ صحبت صدیق اکبر کا منکر وہ کافر بنتا ہے، یہ کہہ کر علامہ شامی فرماتے ہیں تأمل، جس سے وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس پر سمجھو وہ تأمل جو ہے اس کے معنی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اقول الذي يظهر للعبد الضعيف ان الصحبة لها معنيان لغوي وهو الرفاقة، واصطلاحي وهو كون مسلم لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم مسلما ودام على الإسلام، والثابت المعلوم من الدين ضرورة هو الأول، وهو الذي في إنكاره تكذيب النص المذكور، أما الثاني فلا شك أن الرافضة الأخبثين ينكرون ويتمسكون فيه بشبه باطلة تخرجهم عن الإكفار وتدخلهم في عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار۔ یہ اعلیٰ حضرت کی جد الممتار کی عبارت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں عبد ضعیف، یعنی اعلیٰ حضرت خود اپنے آپ کے متعلق فرماتے ہیں
کہ مجھ عبد ضعیف پر جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحبت کے دو معنی ہیں. ایک صحبت ہوتی ہے لغوی اور ایک ہوتی ہے اصطلاحی. کیا؟ لغوی اور اصطلاحی. لغوی صحبت سنگت کو کہتے ہیں، رفاقت کو کہتے ہیں، کسی کے ہم نشین رہنا. اصطلاحی وہ کیا ہے؟ مسلمان بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، آپ کی زیارت کرے اسلام کی حالت میں، پھر اسلام پر ہمیشہ قائم رہے. یہ دو معنی کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو دین ضروریات دین میں سے ہے، کیونکہ کافر اسی وقت ہوتا ہے بندہ جب ضروریات دین میں سے کسی ضروری امر کا منکر ہو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ضروریات دین میں سے ہے وہ اول ہے معنی لغوی سنگت والا، یعنی عام ازی چاہے حالت کفر میں ہو چاہے حالت ایمان میں ہو. فرماتے احمد ثانی جو دوسرا معنی اصطلاحی ہے صحبت کا، فرماتے ہیں جو رافضی لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ حضرت صدیق اکبر کی صحبت رسول اکرم کے ساتھ اصطلاحی اور دینی نہیں مانتے، وہ لغوی اور عرفی مانتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں وہ سنگی بیلی ہے سی جی میں حالت کفر سنگی بیلی ہوندے نے، یعنی وہ کافر بھی ہوندے نے تے سنگی بھی ہوندے نے. وہ تو اس طرح دا سی وہ کہندے نے شیعہ لوگ. وَيَتَمَسَّكُونَ فِيهِ بِشُبَهٍ بَاطِلَةٍ، اور باطل شبہات اور دلیلیں پیش کرتے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تُخْرِجُهُمْ عَنِ الْإِكْفَارِ، کہ جب وہ باطل دلیل فاسد دلائل کے ساتھ یہ قول کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صحابی یعنی سنگی ابو بکر صدیق وہ معاذ اللہ دینی نہیں تھا، وہ دنیاوی بیلی سنگی تھا، عرفی تھا، لغوی تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاہے ان کی یہ بات شیعوں کی غلط ہے، فاسد ہے اور کوئی اس پر دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہنے سے وہ کافر ہونے سے نکل جائیں گے، کافر ہونے سے بچ جائیں گے. یہ تخرجہم عن الاکفار ہے. اب اس عبارت کا جو مطلب ہے، اگر اس طرح کے بیچارے جاہل ریچھوں کو کوئی نہ سمجھ آئے تو نیچے مولانا محمد احمد اعظمی انڈیا کے ہیں، انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے. تو وہ یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ ان الرافضہ لا ينکرون صحبت الصدیق بمعنی اللغوی بل بالمعنی الاصطلاحی، کہ رافضی لوگ جو ہیں وہ صحبت صدیق اکبر کا جو انکار کرتے ہیں تو لغوی معنی میں کرتے ہیں، اصطلاحی معنی میں نہیں کرتے، دینی معنی میں نہیں کرتے. وَيَتَمَسَّكُونَ فِي إِنْكَارٍ بِشُبْهَاتٍ، اور یہ جو انکار کرتے ہیں اس پر دلائل باطلہ وہ رکھتے ہیں اپنے پاس. لیکن یخرجون بسببها عن الاکفار، اتنا ضرور ہے کہ ان کی یہ تعویل، ان کا یہ معنی مطلب جس طرح کا غلط ملت کر رہے ہیں، کافر کہنے سے ان کو بچا لے گا، ان کو کافر نہیں کہا جائے گا. بات سمجھنا. الحمدللہ آپ نے حوالہ دیکھ لیا. میں نے جو بات کہی وہ بعین ہی وہی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے. اور وہ ریچھ بے غیرت جو ہے وہ کہتا ہے میں رضوی ہوں، بریلوی ہوں. اور لخ لعنت تیرے رضوی بریلوی ہونے پر، تو ان کی کتاب کی ہوا بھی نہیں سونکھ سکتا، تیرے اندر اتنا حیثیت ہی نہیں ہے. دلے کہاں کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ شیعہ کو کافر نہیں کہہ سکتے چاہے وہ صدیق اکبر کی صحبت کے منکر ہیں. کیوں؟ وہ صحبت دینی کے
منکر ہیں، اور جو ہمارے ضروریات دین میں سے ہے وہ ہے صحبت لغوی، صحبت عرفی. تو شیعوں کو کافر نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ صدیق کی صحبت کے منکر ہیں، چاہے دلائل ان کے باطل ہیں، چاہے باتیں ان کی فاسد ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے. تو کتا بھڑوا بتا تو صحیح دلے. اب تو کہہ رہا تھا چشتی نے یہ تو پھر تو صحابہ نہ بچے، کوئی نہ بچا. ہاں تیرے باپ نے بچانا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے وہی بات کی تو بتا اعلیٰ حضرت نے ختم کر دیا صحابہ کو. تو بھڑوا کیوں کہہ رہا ہے میں رضوی ہوں؟ لاکھ لعنت تمہارے پیدا ہونے پر. یہ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق تھی، یہ سید نہیں ہے. اب میں جن کا حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ امام بھی ہیں دنیا میں اور سید بھی ہیں، تاکہ ایسے چوڑے سید جو ہے نا ان کو نکال دیا جائے. یہ دیکھو علامہ شامی دنیا میں مشہور ہیں، وہ سید ہیں، سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمہ اللہ. یہ ان کے رسائل ہیں میرے ہاتھ میں. بھائیو اللہ اکبر. آپ نے نا یہ دیکھ یہ رسالہ ہے، انہوں نے لکھا پورا رسالہ ہے اس موضوع پر. لیکن اس بندر کو، اس ریچھ کو کبھی یہ توفیق ممکن ہی نہیں کہ وہ کتاب کسی امام کی پڑھے اور سمجھ لے. یا تو پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی، اور اگر پڑھ لے تو ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کرے. اس بڑوے کو میں جانتا ہوں، ہزارویں ریچھ کو، وہ بے غیرت علماء کی عبارات کی سطر بھی نہیں سمجھ سکتا. اب دیکھو یہ میرے پاس رسالہ ہے، 14واں رسالہ. اللہ اکبر. یہ رسالہ شریف جو ہے نا 15واں ہے، 15واں رسالہ شریف ہے آپ کا، صفحہ نمبر 366. علامہ شامی سیدنا صدیق اکبر ہوں، کوئی صحابی ہو، مولا علی ہوں، کسی کے سب و شتم، ان کو گالی دینا، ان کی گستاخی کرنا، اس پر بحث کرتے آئے ہیں پوری، اور آخر میں انہوں نے خلاصہ نکالا. وہ خلاصہ سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں والحاصل ان الحکم بالکفر علی ساب الشیخین او غیرہما من الصحابہ مطلقا قول ضعیف لا ينبغي الافتاء به ولا التعویل علیہ لما علمته من النقول المعتبرہ فإن الكفر امر عظیم لم يتجاسر احد من الائمة على الحکم به الا بالادلة الواضحة العاریة عن الشبہ كما علمته مما قررناه. فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے ساری میرے رسالے کی تقریر کا، کلام کا، شیخین کو یعنی ابو بکر عمر کو گالی دینے والا اور غیرہما یا ان کے علاوہ کسی اور کو صحابہ میں سے گالی دینے والا، ان کو کافر کہنا، اس کو کافر کہنا یعنی گالی دینے والے کو کافر کہنا، قول ضعیف، انتہائی کمزور قول ہے. کسی ضعیف سے عالم نے بات لکھی ہے، لا ينبغي الافتاء به، اس پر فتویٰ دینا مناسب نہیں، جائز نہیں، ولا التعویل علیہ، اور نہ ہی ایسی بات پر، ایسے فتوے پر اعتماد کرنا جائز ہے. کیوں؟
معتبر کتابوں سے فرماتے ہیں، میں پہلے ثابت کر آیا ہوں، کفر امر عظیم ہے، ائمہ میں سے کوئی بندہ اس پر جسارت نہیں کرتا جب تک کہ دلائل واضح نہ ہوں، شبہات سے خالی نہ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں الا انک قد علمت مما ذکرنا فی الباب الاول انہ لا یفتیٰ بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل حسن او کان فی کفر اختلاف ولو روایتا ضعیفتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پہلے باب میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا جب تک کہ اس کے کلام کا کوئی صحیح معنی بن سکتا ہو جائز نہیں، یا اس کے وہ بات ایسی کر رہا ہو کہ اس کے کفر میں اختلاف ہو، چاہے مقابلے میں قول ضعیف ہو اگلے، یعنی کسی ضعیف قول میں ہو کہ یار یہ کافر نہیں بنتا، تو فرمایا پھر کافر نہیں کہہ سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وعلمت ايضا قول صاحب البحر ولقد الزمت نفسي اللہ افتي بشيء منها اي من الفاظ التکفیر المذکورہ فی کتب الفتاوی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بحر الرائق والے امام ابن نجیم کا آگے پہلے میں قول پیش کر چکا ہوں اور تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں تو فتاوی کی کتابوں میں جو کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اس سے میں کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ ضعیف باتیں ہیں اور ایسی ضعیف باتوں کو لے کر مسلمان کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دوستو یہاں پر تو وہ بھڑوا تو کہہ رہا تھا صدیق اکبر کے بارے میں، یہاں تو صدیق عمر دونوں کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر صدیق اکبر اور عمر پاک کے علاوہ پھر فقہ رحمہ ان کے علاوہ بھی سب جو ہیں سب کے متعلق لکھا ہے کہ ان میں سے کسی کو اگر کوئی کافر بھی کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کو ہم گمراہ کہیں گے، بد دین کہیں گے، بد مذہب کہیں گے، گستاخ صحابہ کہیں گے۔ رہا کافر کہنے والی بات تو یہ تمہارے امام نہیں کرتے، آج کے بڑوے بے لگام کرتے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو ہم اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، ایسے بے لگاموں کے پیچھے نہیں چلتے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر وہ کہہ رہا تھا اس بھڑوے کو نہ دعوے کا پتہ ہے نہ استدلال کا پتہ ہے، وہ ایسے کتوں پر کوئی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر، دعاوی کاذبہ خود بنا لیں گے اور دلائل ایسے رقیقہ اور ایسے باطل ہوں گے کہ خود وہ دلیل کا ایک ایک لفظ ان کا ان کے منہ پر چھتر مار رہا ہوگا کہ حضرت کیا بھونک رہے ہیں، خیر تو ہے۔ اب دیکھو اس نے کہا میرے بارے تجھے نہ مانے تو کافر ہو گیا، اور ابو بکر عمر کو نہ مانے، ابو بکر علی کا نہ مانے تو پھر کافر نہیں ہوتا۔ وہ کتے، میں نے کب کہا ہے کہ جو مجھے نہ مانے، اوے حرامی، جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے۔ وہ دلہ بھڑوا، میں نے تجھے کافر اس وجہ سے کہا تھا کہ تیری یہ بات مجھے ثقہ بندوں سے پہنچی، تو انہیں کہا یہ چشتی نے جو بیان کیا ہے 30 سال ہم گند سنتے رہے ہیں،
تو کافر میں نے دین ضروریات دین میں سے جو تھا وہ بیان کیا ہے. میں نے دین ایسا بیان کیا جس کے ساتھ نہ شیعہ اختلاف رکھ سکتا ہے نہ وہابی اختلاف رکھ سکتا ہے. ایک ہے ہمارا مذہب، کبھی ہم نے مذہب کی بات کی ہو تو اس کے منکر کو ہم نے کافر کبھی نہیں کہا. جو دین اسلام ہے اس کے مقابل جو یہودیت ہے، دلہ بڑوا، یہودیت کو ماننے والا کافر ہے، دین اسلام کو نہ ماننے والا کافر ہے. تو کتے کافر تو اس کو گند کہہ رہا ہے، اسلام کو گند کہہ رہا ہے. تو حرامی میں نے تو تجھے کافر اس وجہ سے کہا. اور اگر کوئی صحابہ کے دین کو کفر کہتا ہے کافر ہے، کوئی اہل بیت کے دین کو کفر کہتا ہے کافر ہے، گند کہتا ہے کافر ہے، غلاظت کہتا ہے کافر ہے، گستاخ ہے، واجب القتل ہے. کتے حرامزادے تجھے اتنے تمیز نہیں. جھوٹ بولتا ہے کتا، سور ریچھ جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی استاد پر. اور پھر اگلی بات بھی سنیں. وہ اچھل کر کہہ رہا تھا، ایک تو حدیث پڑھ رہا تھا، جھوٹی لعنت ہے اس کتے پر، وہ مجھے یہ حدیث ثابت کر دے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے. من گھڑت حدیث. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کو ایسا کہے وہ یا حرام زادہ ہوگا یا فلان ہوگا یا ماہواری والی ماں کا بیٹا ہوگا، اس حالت میں حمل ہوا ہوگا فلان. وہ پہلے کتے تمہیں اتنا شرم نہیں آتی، کنجر بغیرت دلے، حدیث رسول جھوٹی بناتا ہے. وہ کتے حرامی، جب عورت کو ماہواری آ رہی ہو دلے، اس وقت تو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا. کتے کا بچہ تو ہمارے رسول کو بدنام کرتا ہے جھوٹی حدیث بیان کر کے. لعنت ہے اس کذاب پر جس حرام زادے نے یہ روایت گھڑی ہے. کتے کا بچہ وہ تو تیرے جیسے اور تیری آل جیسے بھڑوے بیٹھے ہیں سامنے، اچھل کود کر رہے ہیں. تو مسلمانوں میں بیٹھا ہو، اہل علم میں بیٹھا ہو، تو ہر ایک آدمی تمہیں منہ پر جوتے مارنے پر مجبور ہو جائے گا. کیا بھونک رہا ہے؟ ایمان سے بتاؤ. مولانا مسلمان بیٹھے ہو یار، ماہواری کی حالت میں عمل ٹھہر سکتا ہے؟ تو پھر رسول کیسے فرما سکتے ہیں کہ جی جس نے میرے اہل بیت کی گستاخی کی یا وہ حرام زادہ ہوگا یا ماہواری والی بیٹ. لعنت تیرے علم پر. اور اس کے ساتھ ایک اور بھورا ریچھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بہاول نگر ضلع کا بھورا ریچھ تھا، وہ بیٹھا ہوا، وہ ابھی بندر کی طرف بہتر. وہ لکھ لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر. اور پھر اگلی بات سنو یار، کیا ظلم ہے. دیکھو یہ بات ایک مشہور ہے، او جی عام پیر بیٹھے ہوں نا تو مولوی تقریر کر رہا ہو، بات کرتا ہے با یزید بستامی کی اور اشارہ کرتا ہے اس یزید کی طرف. بات کس کی کرتا ہے؟ با یزید بستامی کی. اور اشارہ کس کی طرف کرتا ہے؟ جو پیر یزید ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. وہ دلہ اہل بیت کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اہل بیت کو نہ مانے تو ایسے ہے فلان ہے، اور اشارہ اپنا دیتا ہے. وہ کتے تجھے نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جائے گا؟ یہ تو عجیب بات ہے. ادھر دیکھو وہ مسلمانوں، وہ اتنا غلاظت میں چلا گیا، وہ کہتا ہے کسی بھی سید کو برا نہ بولو، کسی کو ایسا نہ کرو ورنہ حرام زادہ ہوگا، فلان ہوگا، ماں اس کی ایسی ہوگی، فلان ہوگا. اور میں پوچھتا ہوں کتے کا بچہ بتا مجھے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوے میں لکھا، سر سید احمد خان علی گڑھی لکھا، اور دلہ کیا لکھا اس کے متعلق؟ تو تیرے فتوے کے مطابق تو اعلیٰ حضرت حرام زادہ بن گیا.
کیونکہ وہ سید کے خلاف بول رہا ہے. آج چوڑے کا بچہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حرامزادے. بتاؤ یہ کتنا لعین ہے کہ جو سید مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، یہ دلہ ان کو بھی سید مانتا ہے اور کہتا ہے ان کی تعظیم کرو. تیرے جیسا سور مجھے ملے پھر میں بتاؤں کیا بھوک رہا ہے تو. وہ بغیرت کا بچہ فرض ہے، جو مرتد ہو جائے گا اس کو کافر مرتد کہنا فرض ہے. اگر من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، یہی تو ہے. حضور بڑے غوث پاک میرا کیا شخصیت ہے بھائی، ہے؟ ان کا ایک بیٹا زندیق ہو کر گیا، زندیق، اسلام کا منکر بن گیا، غوث پاک کا بیٹا. کتے کا بچہ تو ہمارے اسلام کو اندھا بنانا چاہتا ہے. بات نہیں سمجھے؟ اگر بت پرست بننا ہے تو بن جا بڑوا، نکل جا اسلام سے. یہاں پر تو بت پرستی نہیں چلتی، اسلام میں بت پرستی نہیں چلے گی. خبردار بڑوا ایسی اگر باتیں کرے گا. ہماری معین الحکام کتاب ہے، معین الحکام، ادھر پڑھیا والا نا، وہ سفید سی ہوگی. کیا نام ہے کتاب کا؟ جس کے حوالے اعلیٰ حضرت اور تمام تمہارے فقہاء شامی وغیرہ سب دیتے ہیں. معین الحکام اس کا نام ہے. بولو. انہوں نے صاف لکھا عراق میں ہاشمی سید لوگ ہیں، عراق میں وہ ایک قوم ہے وہاں. تو انہوں نے فرمایا ان کی گواہی قبول نہیں. یہ کتاب ہے، یہ دیکھو، یہ ہمارے امام 844 ہجری میں فوت ہوئے. تو کتنے سال پہلے ہو گئے؟ 844. اللہ اکبر. 152 صفحے پر لکھا ہے یہ فصل: ولا تقبل شہادت الاشراف من اہل العراق لأنهم قوم يتعصبون فإذا نابت أحدهم نائبة أتى سيد قومه فشهد له سید قومه وشفع فلا یؤمن من ان یشهد بالزور. فرمایا عراق میں سید ہیں، وہ ایک قوم ہے سیدوں کی، وہ اپنی قوم کے لیے متعصب ہیں، تعصب رکھتے ہیں. قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے تعصب رکھتے ہیں. جس وقت کوئی پھنستا ہے ان میں سے تو فوراً اپنے قوم کے وڈیرے کے پاس آ جاتا ہے. وڈیرا اس کی گواہی دے دیتا ہے، اس کی سفارش کر دیتا ہے. تو فرمایا ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی. کیوں؟ کہ وہ متعصب ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. وہ دلہ بڑوا، ہمارے تو فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سید اگر ایسے ہوں کہ اپنوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور دین کا نہیں رکھتے تو ایسوں کی گواہی قبول نہیں. اب کتا بھوک، یہ حرامزادہ ہے. اوے حرامی بھوک، اور تیرے کتے کے بچے جو آگے ناچ رہے ہیں ان بھڑووں سے کہو بھوکو، کتے حرامزادے بھوکو. کیوں؟ جب استاد کو بھونکنے کا سیکھ لیا ہے تو امام کون چھوٹے گا؟ کون امام بچے گا تمہاری زبان درازی سے؟ حرامی. دیکھو مسئلے کیا بنا رکھے ہیں. اور یہ بندہ جتنے مرتدین جن کو اعلیٰ حضرت تمام اماموں نے، بزرگوں نے وہ کافر
کہنے پہ اتفاق کیا ہے. یہ بھڑوا ان مرتدوں کو بھی سید واجب التعظیم کہتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ خود مرتد ہے، کیونکہ انہوں نے تو لکھ دیا جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو کتے کا بچہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ شک کی بجائے تو اتنا یقین رکھتا ہے ان کے مومن ہونے کا کہ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی تعظیم فرض ہے. اور لعنت مل ہماری مخالفت سے، ہماری مخالفت یہی نتیجہ دیتی ہے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے فضل سے دودھ خالص نکال کے پیش کرنا ہے جس میں کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، کسی کی رعایت نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو غرض ہے میرے دوستو، یہ آخری میں کہتا ہوں کہ جب میں کسی کا کفر یقینی حتمی دلیل کے ساتھ معلوم کر لوں گا، اس کا کافر ہونے کا فتویٰ دوں گا. اگر اس کا کفر یقینی مجھے معلوم نہیں، اگر میں کفر کہا رہا ہوں گا تو سب و شتم، ڈانٹ ڈپٹ، توبیخ کے طور پر، جس طرح حضور فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہاں پر وہ فتویٰ نہیں دیا، ڈرانے کے لیے کہا، اسی طرح میں بھی ڈرانے کے لیے کہتا ہوں. اگر تو نے یہ کہا کہ چشتی 30 سال گند دیتا رہا ہمیں، جو دیا ہے اس نے دین نہیں، گند ہے، اگر تو نے کہا تو مرتد ہے، تیری سوانی طلاق ہے حرامزادے، تیرا ٹبر مرتد ہے اگر تیرے ساتھ متفق ہے تو. یہ ہے فتویٰ. اور اگر تو جو مرتدین بالقطع والیقین ہیں ان کو تو سید کہنے پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو ماننا، ان کی تعظیم کرنا فرض ہے، تو فتوے کی روح سے کافر ہے، تو فتوے کی روح سے کافر ہے. اور اب بھی تیرا وقت ہے توبہ کر لے، ورنہ بڑوا حرامزادے تو بیٹھ کر، حرامزادہ میں تجھے کہہ سکتا ہوں، کیوں کہہ سکتا ہوں؟ تو استاد کو گالیاں دیتا ہے، اور استاد کو گالیاں دینے والے کے متعلق سب یہی کہتے ہیں وہ حرامی ہوتا ہے. اور میں نے کب تجھے گالی دی؟ جب تو نے بکواس کی دین کو. میرا دین کے خلاف بولنا ثابت کر، میں تو ثابت کر چکا ہوں. تو خود کہہ رہا ہے کہ تمام سجدوں کی عزت کرو. میں نے وہ میرا اس بڑوے کو جو جس ماں کا بہت خیال آیا ہے نا کہ ہماری ماں کے خلاف بول رہا ہے، وہ جو ہے میرا جسم میری مرضی، اس کی جو بڑی ہے وہ کیا ہے؟ گشتی مفعول عالم عارفہ زہرا. تو میں نے اس کے خلاف میں نے کہا یہ تو کافرہ مرتدہ لعینہ ملعونہ، یہ نہ سید ہے نہ فلاں. تو بڑوے کو اس ماں کی غیرت آ گئی. وہ بڑوا واقعتاً حرامی ہے تیرے آگے بیٹھنے والے. وہ کتے کا بچہ ایسی گشتی کو اگر ماں مانتا ہے تو تیرے حرام زادہ ہونے میں کیا شک رہے گا؟ باقی میں وہ جھوٹ نہیں بولوں، وہ حدیث جھوٹی نہیں پڑھوں گا جو تو نے کتے بکواس کی ہے. اگر اسلام ہوتا اس جھوٹ پر، کیونکہ یہ ہمارے حضور پر الزام ہے، کافر اس سے دلیل، کافر کہیں گے تمہارے رسول کو اتنا ہی پتہ نہیں تھا. حمل کی حالت میں، حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں تو بچے نہیں ٹھہرتا، حمل ہی ٹھہرتا. اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. یار کیا بکواس کتے کے بچے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ بھڑوا ایک اور ہے ریچھ، وہ آج کل ہلکا ہوا ہے، وہ منڈی بہاؤدین کا ریچھ ہے، وہ برطانیہ میں رہتا ہے.
وہ بھی یہ روایت پڑھتا ہے. وہ لاکھ لعنت ہے تمہارے اوپر. پھر بتا اہل بیت کس کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت عباس کی اولاد اہل بیت ہے، امام حسن کی اولاد اہل بیت ہے، حضرت عقیل کی اولاد اہل بیت ہے، حضرت جعفر طیار کی اولاد اہل بیت ہے، امام حسن کی اولاد اہل بیت ہے. اب تو کہہ رہا ہے کہ جو اہل بیت کا گستاخ ہوگا وہ فلاں فلاں حرام زادہ، یہ وہ جو تو نے بکواس کی. بتا یہ اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، یہ تاریخ گواہ ہے. امام حسن کی اولاد کے ساتھ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، پھر ان کے آگے دو بیٹے محمد اور ابراہیم. وہ بڑوا، وہ حرامی، اگر تو نے کبھی کتاب نہیں دیکھی تو اب میں توجہ کرا رہا ہوں، دیکھ لینا. جیل میں رکھا، پیاسا بھوکا تڑفا تڑفا کے مار دیا. مارنے والا اہل بیت ہے اور جو مرنے والے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں. اب بتا بڑوا، یہ سارے حرامزادے ہیں تیری نظر میں؟ وہ کتے کا بچہ، تمہیں شرم نہیں آئی؟ پھر آخری بات سن لے، یہ ہے کتاب حدیث کی التقاسیم والانواع، جس کو صحیح ابن حبان کہتے ہیں. اس کی جلد 4 صفحہ 13 پہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے بیان کیا کئی جگہ پر کہ حضور نے فرمایا اس وقت اپنے دور شریف میں اشارہ کر کے، یہ اہل بیت میرے یہ گمان کرتے ہیں کہ سب سے قریب تر یہ ہیں. فرمایا نہیں، میرے قریب تر وہی لوگ ہیں جو میرے پرہیزگار ہیں. وہ من کانو جو ہوں، جس برادری کے ہوں، وہ حیث و کانو، اور جس جگہ میں ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا اللہم انی لا احل لہم فساد ما اصلحت، فساد ما اصلحت، دونوں طرح پڑھ سکتے ہو. اے اللہ، میں نے اپنے اہل بیت کے لیے جو میں نے اصلاح کی ہے اس کے اندر فساد ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر یہ لفظ، اب کتے رسول پر نعوذ باللہ من ذالک حرامی، تو نے جو بکواس کی ہے، بتا یہ کس کی شخصیت پر جا رہی ہے؟ وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَكْفَوْنَ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْفَوْ الْإِنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ. بالاتفاق حدیث صحیح ہے. فرمایا اللہ کی قسم، یہ میرے اہل بیت میری امت کا دین ایسے برباد کریں گے جیسے پانی کا بھرا ہوا برتن پتھریلی زمین میں الٹا کر برباد کر دیا جائے. اب تو رسول تیرے جیسے اور جن کتے سجدوں نے یہودیوں کی حکومتیں دنیا پہ قائم کی، ان دلوں کے متعلق تو حضور یہ فرما رہے ہیں بڑوا، اور تو کہتا ہے جو ایسی باتیں کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا. اور کتے لعنتی، بتا اب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بکواس کر دی؟ حرامی بھڑوا، موٹی گانڈ والے ریچھ، اب اور اپنے پیٹ کے لیے پاگل کتا بن جا. یہی نتیجہ. تو شیخ الاسلام بننا چاہتا ہے، لاکھ لعنت ہے تیرے ٹبر پر، تو شیخ الاسلام بننا چاہتا ہے. بات مشہور ہے، لو آپ اپنے دم میں سیاد آ گیا. تو نے کہا تیری زبان تیری بات تیری طرف لوٹاتا ہوں. تو نے کہا جو اہل بیت سادات کے خلاف بولے وہ کون ہے؟ وہ حرام زادہ ہے، فلان ہے. تو بتا، سچی بتا، جو ہمارے ساتھ سید لگے ہوئے ہیں
اب بھی میرے الٹی طرف سید بیٹھے ہیں، اس کے علاقے کے ہیں مانسری، وہ میرا رشتہ دار ہے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں وہ میرا رشتہ دار بھی ہے. یہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سید عبدالرزاق شاہ صاحب ہے، میرے ساتھ جتنے سید ہیں گنے نہیں جاتے. اب میں پوچھتا ہوں دلہ، تو کہتا ہے سیدوں کو بولے گا تو حرام زادہ ہوگا، تو ان سیدوں کو بولتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، تو حرام زادہ پکا ہو گیا پھر. معلوم ہوا بڑوا ہمارے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں نہ آ. ہاں ورنہ دلے خدا تیری ایسی مت مار دی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں. گالیاں نکالتا ہے، ہمارے ساتھ والے سجدوں کو گالیاں نکالتا ہے.